اچھا نہیں میں پالیسی میکنگ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں ایک آپ لوگوں سے ایک اور شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آج کل ایک پالیسی نہیں بن رہی، تیار ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہے انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی گاڑیوں کے اوپر ڈیوٹیز اب وہ کم ہو جائیں گی اور کمرشل امپورٹ جو ہے وہ الاؤ ہوگی بیکاز ہنڈی کا اور اس کا سارا یہ بڑا بالکل صحیح بات ہے، اور پھر ٹیرف 2026 آنورڈز کم ہو جائیں گے. اب دیکھیے کامرس منسٹری میں سنا آج کل کیا چل رہا ہے، اس وقت 400% تک ڈیوٹیز ہیں. اب وہاں پہ ایک پالیسی بننے کی تیاری ہو رہی ہے کہ جو کمرشل امپورٹ کرے گا اس طرح پرائیویٹلی اس کے اوپر 40% اور ایڈ کر دو. ابھی 40% کیوں ایڈ کر دو اور کیا؟ اچھا پھر آپ کی پالیسی بھی ایکسپائر ہونے والی ہے. ہم کو یہ نہیں پتا کہ یہ اس سپٹمبر سے ہوگا کہ اگلے جولائی سے ہوگا، وہ بھی ابھی کسی کو نہیں پتا. اور کیونکہ اگر یہ حساب لگا رہے تھے ان کے، میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ اگر اس سپٹمبر سے ڈیوٹی لگانی شروع کرتے ہیں تو تقریباً 600% ڈیوٹی بن جاتی ہے. کون منگائے گا جب اس کو پتا ہے کہ یار 8 مہینے بعد 150% ہو جائے گی؟ تو یہ 8-7 مہینے ایسے ہوں گے کہ جب کوئی گورنمنٹ کو کمائی نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا. نہیں ایسے نہیں. یہ ایک طرف آپ ٹیرف ریڈکشن رجیم طے کرتے ہیں IMF کے ساتھ، دوسری طرف آپ ڈیوٹیز پہ اوپر لگا کے 40% اس پہ ایڈ کر لیتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین دیٹ. ایسے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ آٹو موبائل پالیسی جو ہے وہ میں اس لیے بلایا ہے، اس لیے میں نے کہا کیونکہ یہاں پہ بھی پہلے پالیسی بنی، اس میں اب مینوفیکچررز کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ آ گیا. انہوں نے کہا نہیں یار اس کو 1 سال تو آگے کرواؤ. نہیں انہوں نے کہا جس پہ ڈیوٹی ایڈ کرتے. ایسے نہیں ہے. آٹو موبائل پالیسی 21-25 کی اس وقت موجود ہے. اس کے اندر جو ACDs ہیں اور جو کسٹم ڈیوٹیز ہیں آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے کیونکہ وہ پالیسی میں پروٹیکٹڈ ہیں. تو اس سال ہم کیونکہ ٹیرف لبرلائزیشن کر رہے ہیں اور ٹیرف ریفارمز ہو رہی تھیں تو RDs آل اکراس جو ہے وہ کم کریں. RDs ٹیرف پالیسی کا آٹو موبائل میں آپ کو آٹو موبائل پالیسی کا حصہ نہیں ہے. RDs میں جو یہ کمی ہوئی ہے، یہ جو 40% لگا رہے ہیں، یہ ابھی کوئی یہ فائنلائز نہیں ہوا. ابھی پالیسی از انڈر ڈبیٹ، اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن چل رہی ہے اینڈ پروبیبلی بائی سپٹمبر یہ پالیسی کمرشل امپورٹ کی جو ہے یہ فائنلائز ہو جائے گی. تو یہ جو آپ 40% کہہ رہے ہیں obviously دیکھیں ہم نے یہ فگر کہاں سے ہے؟ Why 40? Why not 20? Why not 30? پہلے مالک صاحب میں آپ کو یہ وثوق سے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی فائنل فگر نہیں ہے. میں اس کی لاجک کیا ڈسکس ہو رہی ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ڈیلٹا رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ جنک یارڈ بن جائے. سن لیں بات، 30 سالوں سے یہ انڈسٹری پروٹیکٹڈ ہے. نہیں کوئی انہوں نے کام نہیں دکھایا. ہم اس کو اوپن، ہم جنک یارڈ نہیں بنانا چاہتے. ہم یہاں obviously انوائرمنٹ کے جو کنسرنز ہیں کہ جو گاڑی ہے وہ انوائرمنٹ کے سٹینڈرڈز میٹ کرتی ہو اور یہاں ہم سکریپ اکٹھا کر لیں. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. تو ہم اس لحاظ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک وہ پروٹیکشن تو نہیں میں کہوں گا، آٹو موبائل کو ہم کمپٹیشن کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں ٹیرف لبرلائزیشن سے. بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک پاکستان جنک یارڈ. یہ سپٹمبر تک فائنل ہو جائے گی. نہیں ابھی تو چل رہا ہے. اٹ از ڈسکشن. رانا صاحب مجھے 5-6 میسج آئے ہیں یہ میرے واٹس ایپ پہ کہ رانا صاحب کو کہیں ذرا بتائیں تو صحیح کون سی کمپنیز بیوروکریٹس کو کتنے پیسے دیتی رہی ہیں میٹنگ سے؟ ذرا 2-4 کمپنیز کا نام بتائیں نا. 2-3 دیکھیں تو آپ کی سٹوری میں بھی ہیں، لیکن کوئکلی بتا دیں. میرا دھندا چلتا ہے بیوروکریٹس کے ساتھ دوستیوں کے ساتھ. پولیٹیشین مجھے لفٹ نہیں کرواتے. آپ کیوں اب آپ نے چھاپ تو دیا نا نام. اب مجھے فائنانس منسٹری والے کہہ رہے تھے تو ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا. لائٹ اٹ ناٹ اے تھریٹ آف کورس. تو the point is very simple. اس میں جتنے بھی فیڈرل سیکرٹریز ہیں موسٹلی جو اکنامک منسٹریز کے ہیں، سیکرٹری پیٹرولیم ہے، سیکرٹری فائنانس ہے، سیکرٹری انڈسٹری ہے، سیکرٹری کامرس ہے، سیکرٹری پرائیویٹائزیشن ہے، سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجیز ہے. یہ لوگ جو ہے یہ بائی نیم نہیں ہوتے، یہ ایکس اوفیشو ہے. آج اگر امداد اللہ بوسال سیکرٹری فائنانس ہے، کل کوئی اور راشد لنگریال ہوں گے، پرسوں کوئی اور ہوگا، جواد پال ہوں گے. سو پوائنٹ ہیئر از کہ ان کی ایکس اوفیشو پوزیشنز ہے. اب ایشو کیا آتا ہے؟ جو یہ پیسہ تو پرسنل ہے نا. اب جیسے پارکو ہے، پاک عرب ریفائنری کمپنی، یہ مطلب $1000 میں ایک بورڈ فی کی اس کی فی دیتی ہے، ایک بورڈ میٹنگ کی. پھر کمیٹی کی سب کمیٹیز کی بھی ہوتی ہیں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ ہے. آپ نے لکھا جی یہاں سے ایسے بورڈز ہیں جو 1 لاکھ سے 2.5 لاکھ تو وہ دیتے ہیں کمیٹی اور سب کمیٹی. میجورٹی ایسے ہیں. کوئی $5000 بھی دیتے ہیں، کوئی 14 لاکھ روپیہ بھی دے دیتے ہیں. ٹرانسلیٹ کر لیں آپ، ایک بورڈ میٹنگ 14 لاکھ روپیہ بھی دے دیتے ہیں. جی $5000 کا ٹرانسلیٹ کرے تو 14 لاکھ روپے. تو بیوروکریٹس کو تو تنخواہ ملتی ہے نا نوکری کی. اب یہ ایک پوائنٹ ہے. دیکھیے اب اس میں ایشو کیا ہے، اس پہ کافی زیادہ مجھے ریاکشن آ رہا ہے اور یہ ابھی سے نہیں آ رہا. پچھلے سال جب جون میں یہ فیصلہ ہوا، یہ خبر کیسے نکلی میں آپ کو مالک سے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. پچھلے سال آپ کو پتا ہے بجٹ میں 1300 روپے کے ٹیکسز لگے تھے.
میں نے کسی سورس کو پوچھا 2-3 لوگوں کو, میں نے کہا یار اتنے بڑے ٹیکسز ہیں, کیبنٹ کا کیا ریئیکشن؟ ان کی گل کر دے پہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے کیبنٹ میں تو بات ہی نہیں ہوئی ٹیکسز پہ سوائے ایک معاملے کے فاٹا کے. تو میں نے کہا ڈسکشن کس پوائنٹ پہ ہوئی؟ انہوں نے کہا جی ڈسکشن اس پوائنٹ پہ ہوئی پرائم منسٹر کی اور ڈپٹی پرائم منسٹر کی, یہ جو سیکرٹریز ہیں $5,000 فی لے کے ان کا کچھ کرو. پرائم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کم وقت میں 10 لاکھ سے زیادہ کوئی جو ہے سیکرٹری وہ گھر پیسے نہیں لے کے جائے, کوئی بیوروکریٹ نہیں لے, باقی خزانے میں جمع کروائیں گے, اس کے نوٹیفائی ہو جاتا ہے. اور سوائے 2-3 سیکرٹریز کے جس میں فائنانس سیکرٹری بھی شامل تھے جنہوں نے پیسے واپس کیے اور غالباً کروڑ سے بھی زیادہ واپس کیے. کیونکہ اب یہ آرڈر نیشو ہوا ہے. اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ آرڈر کبھی ہوا ہی نہیں, جو اب نوٹیفیکیشن ہے, اور کیبنٹ نے اپنا فیصلہ ریورس کیا ہے. پرائم منسٹر نے سمجھا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر نے سمجھا ان سے غلطی ہو گئی ہے, فیصلہ واپس لے لیا. ایسے اب انیشو کبھی ہوا ہی نہیں, تو جنہوں نے ڈپازٹ کرائے بھی ہیں وہ اپنا ریفنڈ لے سکتے ہیں, یہ آپشن ہے. مفتاح صاحب, جس ملک میں آپ تنخواہ دار بیوروکریٹ سے فیصلہ امپلیمنٹ نہ کرا سکے, وہاں پہ حکومت کیا شوگر ملرز پہ کروا سکتی ہے, کسی اور پہ کروا سکتی ہے؟ ابھی ملک میں ہڑتالیں بھی شروع ہو رہی ہیں, یہ جتنا انہوں نے اب ٹرانزیکشن ٹیکس وغیرہ لگا رہے ہیں. دیکھیے مالک, ایک زمانے میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ایک بھی بیوروکریٹ 5 بورڈ سے زیادہ نہیں ہو سکتا. آپ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 5 بورڈ یا 3 بورڈ میں چلے جائے. لیکن یہ فیصلے سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ تم پیسے واپس کرو. بھائی باقی بورڈ میں کون ہوتا ہے؟ یہ بیوروکریٹس تو ریلیونٹ ہوتے ہیں نا, اس کے علاوہ کون ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ سیاستدانوں کے بہن کا بیٹا ہوتا ہے, بھائی کا سالہ ہوتا ہے, چچا زاد ہوتا ہے, یہی ہوتے ہیں. تو ان کو تو پورے پیسے مل رہے ہیں, تو یا تو وہ بھی نہ رکھیں پھر آپ, یا تو پھر سب کو بولیں کہ سارے بورڈ کے پیمنٹ کم ہو جائے. میں واؤچ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بورڈز لگے ہیں اس میں کسی کا بھائی یا کسی کا کزن یا کسی کا سالہ نہیں ہے, اور یہ آپ چیک کرا لیں. اٹ از اکراس دا بورڈ اس چیز کو امپلیمنٹ کیا. پاور سیکٹر کی بات کر رہے ہیں. میں اوور آل میں بورڈ. چلیں جی, وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. میں ناظرین اس پہ بات, میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. سارے اچھے ہیں, شوگر مل والے بھی اچھے ہیں, بیوروکریٹس بھی اچھے ہیں, گورنمنٹ بھی اچھی ہے. برے ہیں تو آپ اور میں, یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں. ہماری برائیاں ساری ہمارے کھاتے میں آپ ڈال دیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.